کیا درود شریف زیادہ پڑھنے سے قلب جاری ہوتا ہے؟ یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، کیا درود شریف کی کثرت سے قلب جاری ہوتا ہے؟ پیارے دوستوں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قلب جاری ہونا کسے کہتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت شاہ ولی اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت، میرا قلب جاری ہو گیا ہے۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ دل کے دھڑکنے کو قلب کا جاری ہونا نہیں کہتے۔ قلب کا جاری ہونا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دل میں ہر وقت موجود رہے۔ اس کے علاوہ ہم تصوف میں لطائف پر غور کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ علم کہاں سے چلا۔ ایک عام مسلمان کے لیے اس کا جاننا اور طے کرنا کتنا ضروری ہے۔ آیا یہ فرض ہے، یہ سنت، واجب یا مستحب ہے، اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ پیارے دوستوں، تصوف میں لطائف لطیفہ کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو انسانی حواس نہیں سمجھ سکتے، یعنی یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لطیف اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے اور اس کے معنی ہے وہ ذات جو اپنے بندوں پر لطیف اور مہربان ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کے معنی عموماً مہربان کے لیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی اردو میں کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عربی ایک نہایت جامع لینگویج ماڈل ہے۔ یہ ہماری اردو، ہندی یا انگلش وغیرہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں۔ اگر میں مثالوں کے ذریعے بات سمجھاؤں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ بس مختصراً اتنا سمجھ لیں کہ اس کے مادے لطف کے بنیادی معنی میں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک دقت نظر، یعنی باریک سے باریک بات جاننے والا۔ دوم نرمی۔ اور لطیف کے معنی میں کبھی صرف ایک ہی بات، یعنی دقت نظر یا باریک بینی یا راز یا چھوٹی چھوٹی جزیات تک سے آگاہی کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور کبھی دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی اور رتی رتی تکالیف کا علم اور اس کی خبر بھی رکھتا ہے، پھر اپنی مہربانی سے ان کا ازالہ بھی فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی حاجات اور ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور پھر انہیں اپنی مرضی سے پورا بھی کرتا ہے۔ تصوف میں لطائف سے وہ باتیں مراد لی جاتی ہیں جن کا انسانی حواس ادراک نہیں کر سکتے ہوں۔ روحانی ترقی کی راہ میں، خاص طور پر تصوف میں، دل صرف وہ جسمانی عضو نہیں ہے جسے ہم جانتے ہیں، بلکہ ایک روحانی مرکز بھی ہے جو اللہ سے ہمارے تعلق میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ گہرا دل محبت، خلوص اور ایمان کا گڑھ ہے۔ صوفی اصطلاح میں روحانی تزکیے کا یہ سفر بعض اوقات لطیف کے تصور سے جوڑا جاتا ہے۔ صوفیہ کا خیال ہے کہ اللہ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیں اس باطن کو انا، غصے اور خلفشار جیسی چیزوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے اندر کچھ باریک نکات یا چھپے ہوئے حصوں کو بھی بیان کرتے ہیں جنہیں لطائف کہتے ہیں۔ یہ لطائف روح میں مختلف روحانی صلاحیتوں یا توانائیوں کی نمائندگی کرتے ہیں جن کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمارے اندر امن، محبت اور ایمان کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ حضرات صوفیہ ہمارے وجود کے اندر متعدد لطائف یا روحانی مراکز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کی تعداد کم و بیش 10 کے قریب ہے۔ یہ امر پائے ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ جس طرح زمین اپنی کثافت کی وجہ سے سورج کی روشنی کو برداشت کر سکتی ہے اور دیگر عناصر لطافت کے سبب متحمل نہیں ہو سکتے، اسی طرح تجلی ذاتی کو بھی عنصر خاکی ہی برداشت کر سکتا ہے، اور باقی عناصر میں جتنی کثافت ہے اس کے سبب تجلی صفات کو تو برداشت بھی کر سکتے ہیں مگر تجلی ذاتی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور عالم امر کے لطائف چونکہ لطیف ہیں، اس لیے انہیں تجلیات ذاتیہ سے تو حصہ نہیں ملتا، لیکن تجلیات ذلیہ سے کچھ بہرہ مل جاتا ہے۔ اور انسان چونکہ ان 10 لطائف سے مرکب ہے جو اجزائے عالم کبیر ہیں، اور سوائے انسان کے اور افراد عالم میں یہ لطائف مجتمع نہیں، اس لیے وہ خلافت کے قابل اور اس بار امانت کا حامل ہوا۔ تصوف میں یہ بات بذریعہ کشف ثابت ہو چکی ہے کہ انسان 10 لطیفوں سے مرکب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت کو بنایا تو اس کے بدن میں عالم خلق کے ساتھ عالم امر کے لطائف کا بھی چند جگہوں میں تعلق پیدا کیا تاکہ عالم امر کا جذب اور عشق پیدا ہو، اور یہ بدن انسانی جو عالم خلق میں ہے اس کو عالم امر کی طرف لے جا کر آخرت کی بھلائی اور ہمیشہ کی نجات حاصل کرائیں۔ 5 لطائف عالم امر سے ہیں اور 5 لطائف عالم خلق سے ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ لطائف طے کرنا بذات خود مقصود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے، آخرت کی بھلائی اور ہمیشہ کی نجات حاصل کرنے کا ایک مجرب عمل ہے۔ تاہم یہ فرض، واجب یا سنت عمل نہیں، البتہ صاحب سلوک کے یہاں مجرب ہونے کی وجہ سے پسندیدہ عمل ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے انہیں جاننا ضروری نہیں ہے۔
عام آدمی سنت سے ثابت شدہ اعمال ان کی شرائط پر سنتوں اور آداب کے ساتھ بجا لائے، بس اس سے اتنا ہی مقصود ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا درود شریف سے قلب جاری ہوتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بے پناہ روحانی فائدے ہیں۔ جب ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود بھیجتے ہیں تو اس سے ہمارے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہماری روحانی تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم اسے باقاعدگی سے کرتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں میں نور اور سکون لاتا ہے، جس طرح لطائف ہمارے اندر کے لطیف نکات ہیں جن کو بیداری کی ضرورت ہے۔ درود شریف ان نکات کو خاص طور پر دل کو روشن کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ کلینرز کی طرح کام کرتا ہے، منفی خیالات، خلفشار اور گناہوں کو دھو کر پاک کرتا ہے، ہمارے دل کو اللہ کی رحمت اور محبت سے بھر دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، کثرت سے درود شریف پڑھنے سے بے شمار برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں، جیسا کہ دل کی تطہیر کا باعث ہے۔ یہ عمل خود ہمارے دلوں سے روحانی زنگ کو دھو دیتا ہے اور نور پیدا کرتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جتنا زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اتنا ہی اللہ ہم پر سلامتی بھیجتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہے، بوجھ سے نجات ہے۔ بہت سے علماء نے نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ کثرت سے درود پڑھتے ہیں وہ زندگی کے بوجھ سے نجات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دل اللہ کی رحمت کے لیے کھل جاتا ہے۔ درود شریف کا ورد ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، آئیے ہم درود شریف کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یاد رکھیں، روحانی ترقی ایک سفر ہے اور درود شریف جیسے اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ آئیے دل کی پاکیزگی اور اپنے خالق سے تعلق کے لیے کوشش کریں۔ اگر آپ اس بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو عمدۃ السلوک اس پر ایک اچھی کتاب ہے، آپ جلد نمبر 2 میں اس کی تفصیل ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو ملا۔ آپ سے التماس ہے کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر بکثرت درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔